بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں جب اسلام آباد میں آیا 2004 میں رپورٹنگ کے لیے، تو میں یہاں دیکھتا ہوں کہ جو سی ڈی اے ہے اور باقی جو ادارے ہیں بہت زبردست قسم کی ایکٹیویٹیز کرواتے تھے، اور کچھ ایکٹیویٹیز سالانہ بنیادوں پر ہوتی تھیں، اور ان سالانہ بنیادوں پر جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں ان میں جو سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہوتی جو تقریباً 10 سے 15 دن تک رہتی تھی، آفیشلی تو 5 دن ہوتی تھی لیکن 10 سے 15 دن تک اس کی ہلچل اس شہر میں قائم رہتی تھی، وہ تھا بری امام کا میلہ. اور اسے عرس بھی کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ لوگ یہاں کے اسے بری امام کا میلہ کہتے تھے. اور بری امام کے بارے میں ملک صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو بستی ہے اس کو چور پور کہا جاتا تھا، لیکن جب بری امام یہاں پر آئے تو پھر اس کو نور پور شاہاں کا نام دیا. مشہور قوالی بھی ذہن میں آ گئی، بری بری امام بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کر دے کھری، بری بری امام بری. اور اس کے ساتھ کہانیاں بڑی جڑی ہوئی ہیں کہ ان کو بری امام کیوں کہا جاتا ہے. اور ملک صاحب بائی دی وے آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاؤں کہ ہم بری امام کی جو بھائی ہیں ہم ان کی اولاد سے ہیں، اور بری امام کی آپ کو پتہ ہے جو شادی ہوئی تھی وہ ہری پور سے یہاں سے ہوئی تھی ان کی، اور وہ ایک صوفی بزرگ تھے. لیکن آج ہم بری امام کو اور 16 سال بعد ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 2005 میں وہاں خودکش حملہ ہوا، پھر اس کے بعد ایک اور وہاں پر خودکش حملہ ہوا، تو اس کے بعد یہ عرس کی تقریبات ختم ہو گئی تھیں. اگرچہ کہ وہاں راجہ سرفراز اکرم صاحب ہیں، اور راجہ اکرم صاحب جو تھے اس کے متولی تھے، اور وہ سائیں کلو شاہ جو دربار تھا اٹک میں اس کے بھی وہ زیادہ نشین تھے، تو یہاں وہ تھے تو ان کو بھی قتل کر دیا گیا 2005 میں. تو بری امام کی جو تاریخ ہے یہاں کی جو ہم نے دیکھی ہے وہ بڑی نمناک بھی ہے اور خون آلود بھی ہے. لیکن آج جو ہم بری امام کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں بیٹھے کہ میلہ ہو رہا ہے، اگرچہ کہ 16 سال بعد ہو رہا ہے. شہر کی رونقیں بحال ہونی چاہیے، اور اس سارے عرصے میں بری امام کمپلیکس بھی بن گیا، اور وہ جو پرانی جگہ تھی وہ بھی ساری تبدیل ہو گئی ہے، اور پورے پاکستان سے ڈالیاں آتی ہیں جی. لوگ ننگے پاؤں چل کے آتے ہیں اور ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. لیکن جس وجہ سے ہم بیٹھے ہیں وہ آج ایک نوٹیفیکیشن تھا، اور طاہر ملک صاحب نے اخبار کی وہ کٹنگ نکالی، روزنامہ جنگ کے فرنٹ پیج پہ چھپا ہوا تھا، حنیف خالد صاحب کی سٹوری تھی، اور اسے ٹویٹ کیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ 3 دن کے لیے قائد اعظم یونیورسٹی بند کر دی گئی ہے. کیوں؟ کہ بری امام کا عرس ہو رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی جب بھی کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے یونیورسٹی کیوں بند کر دی جاتی ہے. تو ملک صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ کیا چکر ہے. یہ پہلی تو بات یہ کہ ابھی پچھلے دنوں گزشتہ ہفتے احسن اقبال صاحب جو ہمارے بڑے متحرک وزیر ہیں، جی جی، منصوبہ بندی کے، وہ یونیورسٹی میں آئے، اور انہوں نے آ کے ہماری یونیورسٹی میں کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یونیورسٹی شام کو بند ہوتی ہے. یونیورسٹی یہ نہیں، یہ سرکاری دفتر ہو گئے، سرکاری محکمے ہو گئے. تو میں نے ان کا وہ کلپ بھی سنبھال کے رکھا. انہوں نے کہا آپ مجھے بھی باہر پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے، اور آپ کے بہت سے فیکلٹی ممبر بھی گئے ہوئے. باہر دنیا میں جو ترقی یافتہ جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، یورپ امریکہ میں لیبارٹری کی لائٹیں بند نہیں ہوتی، 24 گھنٹے وہاں کام ہوتا ہے، شفٹ چینج ہوتی ہے، اور لائبریری بند نہیں ہوتی. تو ان قوموں کی ترقی کا یہ راز ہے. جبکہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ سیاسی جلسے بعض اوقات چھوٹے شہروں میں ہوتے ہیں، وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں ہوئے، یونیورسٹی بند کر دی. پچھلے دنوں ایک چین کے نائب وزیر اعظم آئے تو شہر 3 دن کے لیے بند ہو گیا. پھر اسی طرح جب کوئی ہم نے دیکھا کہ مارچ دھرنا اپوزیشن کا ہوا فیض آباد دھرنے میں، وہ پورا شہر بند ہو گیا. اور اب حالات یہاں پر پہنچے ہیں کہ عرس کے لیے 3 دن کا مطلب ہے 10 دن، کیونکہ یہ لانگ ویکینڈ ہے اور پچھلے اس سے پہلے ویکینڈ ہے. تو اب یونیورسٹی تدریسی عمل 10 دن کا ہم نے بند کر دیا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آخری ہفتے قائد اعظم یونیورسٹی نے یہ اس کا بڑا کریڈٹ لیا ہے کہ 3 نئے سینٹر آف ریسرچ یونیورسٹی میں کھل رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سینٹر فار سی پیک، چائنا اسٹڈیز. تو یہ سینٹر کھلیں گے. ہمیں ایک طرف فنڈز اپروو کراتے ہیں، PC کا 1 اپروو کراتے ہیں، کریڈٹ لیتے ہیں. اب میں خود قائد اعظم یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، اور جب وہاں عرس ہوتا تھا تو قائد اعظم یونیورسٹی وفاق پاکستان کی نمائندہ ہے، GB سے لے کے بلوچستان اور کشمیر سندھ تک. وہ بچوں کے لیے ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. یہ ہمارا پاپولر کلچر ہے. راولپنڈی سے ڈالیاں آتی ہیں، وہ روایت ہے کہ پیدل چل کے آتے ہیں اور ڈھول کے ساتھ آتے ہیں پشاور سے. یعنی آپ نے وہ ذکر کیا تو لالا سید میر خان آفریدی جو ڈھوگرتا میں وہ ڈالی لے کے آتے ہیں. اور لالا سید میر خان آفریدی، بادشاہ میر خان آفریدی المعروف باشی خان مرحوم جو MP رہے ہیں، جو اس کے
شہریار آفریدی کے سسر ہیں، ان کے والد تھے اور وہ بھی لے کے آتے. تو یہ راولپنڈی کا ایک لوکل کلچر تھا. اور راولپنڈی میں دربار شاہ جان چراغ اور جو دوسرے کمیٹی چوک میں دربار ہے وہاں کے عقیدت مند بھی آتے تھے. قوالی ہوتی تھی وہاں، مختلف حلوہ جات اور یہ چیزیں پکتی تھیں اور پھر پورے ملک سے لوگ آتے تھے. آپ حلووں کا نام لے رہے ہیں، لوگوں کو شوگر ہے. اور تو آپ یہ اسٹوڈنٹ کے لیے بھی لرننگ ایکٹیویٹی. لیکن ایک تعلیم کیوں متاثر ہو؟ دیکھیں ہم دنیا میں جو مقام دنیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے اور ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو اس حد تک لا رہے ہیں کہ آن لائن چندے، لیکن ذریعہ تعلیم اور اصول تعلیم کو ایک عرس کی خاطر یونیورسٹی کو بند کیا جا رہا ہے. عرس ہماری ثقافت کا حصہ ہے، اس کو وہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور وہ سیلیبریٹ اس کو کرنا چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر رہنے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ایک کمپاؤنڈ میں رہتے ہیں، کوئی سیکیورٹی رسک ہیں کسی کے لیے. نہیں، دوسری بات یہ کہ شاید انہوں نے یہ سوچا ہو کہ یونیورسٹی محفوظ ہونی چاہیے، وہاں کوئی پرابلم نہ ہو کیونکہ یہاں پر دھماکے ہو چکے ہیں. لیکن سر سبو صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ضلعی انتظامیہ کی یہی سوچ ہے کہ ڈبل سواری پہ پابندی. ہاں، مسئلے کا حل جو ہے اب یہ جو ہمارا سی ایس پی افسر ہے، جو کمشنر ہے، جو آئی جی، اس کی ٹوٹل استعداد یہ ہے، آئی جی صاحب کا ویسے میں نے نام لے لیا کمشنر، کہ ہر چیز کا سافٹ حال یہ ہے کہ جہاں سے گزرنا ہے دکانیں بند کر دو، بازار بند کرا دو. اور یہ میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا تھا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے سیکورٹی کی وجہ سے بند کیا، حالانکہ ان کا یہ بہت بڑا تعلیمی نقصان ہے. کیونکہ یونیورسٹی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بے شمار ڈپارٹمنٹ ہیں، آپ تو خود وہاں پڑھتے رہے ہیں. تو میں نے کہا وہاں جو جرنلزم ڈپارٹمنٹ ہے، اگرچہ کہ وہ نہیں ہے وہاں قائد اعظم یونیورسٹی میں، لیکن بچوں کو بھیجا جائے کہ وہاں پر ڈاکومنٹری بنا کے لائیں. جو نفسیات کے طالب علم ہیں ان کو وہاں پر بھیجا جائے کہ وہ لوگوں کو جا کے اس طرح انالیسس کریں. تو سارے ڈپارٹمنٹ کو ایکٹیو کیا جا سکتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سوشیالوجی جو ڈپارٹمنٹ ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں اور اینتھروپولوجی، وہاں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے تھیسز ہو چکے ہیں بری امام پہ، ریسرچ ہو چکی ہے گولڈا شریف دربار پہ. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں. اور یہاں جرمن فلاسفر بھی آئے ہیں، ان کے بھی بڑے کام ہیں، فلسفی ہیں بری امام کے اوپر. آئیں وہ آ کے اس پہ کام کریں، بجائے اس کے کہ آپ یونیورسٹی بند کر دیں اور بچوں کے لیے سیکھنے کے لرننگ کے جو مواقع ہیں وہ سارے بند کر دیں. اسی لال شہباز قلندر پہ اور دیگر حضرت داتا گنج بخش کے مزار پہ بہت علمی کام ہو چکا ہے اینتھروپولوجی اور سوشیالوجی کے حوالے سے. صحیح. اور کیونکہ دیکھیں اس وقت آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، پوری دنیا کو میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان صوفیاء کی، فقراء کی، اولیاء کی سرزمین ہے. اور آپ دنیا کو یہ میسج بھی دینا چاہ رہے ہیں آپ مذہبی ٹورزم کے لیے پاکستان ہیں. لیکن جب آپ ایک یونیورسٹی کو بند کرتے ہیں تو اصل میں آپ پوری دنیا کو خوف کی سگنل بھیجتے ہیں اور آپ پوری دنیا سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہاں خطرہ ہو سکتا ہے. تو آپ کا یہ جو اقدام ہے یہ تو پرابلم کریٹ کر رہا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اس یونیورسٹی کو انگیج کریں، اس کے ڈپارٹمنٹس کے چیئرمین کو خط لکھیں کہ ہمیں آپ کے ڈپارٹمنٹ سے 10-15 لڑکے چاہیے، وہ والنٹیئرلی یہاں پر اس میں انگیج ہوں گے اور یہ سارے کام کریں گے اور وہ بچے بھی ایکٹیو ہوں گے، پوری کلاس ایکٹیو ہو سکتی ہے. میں آخر میں ایک بات جو کہنا چاہتا تھا کہ آج کل یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر جو یونیورسٹیوں کے سربراہ ہیں وہ ایک ہیڈ کلرک سے زیادہ نہیں. یونیورسٹی کھولنا بند کرنا تدریسی عمل یونیورسٹی کے سربراہ کا کام ہے، نہ کہ ضلعی انتظامیہ کا. ان کا کام ایک کلرک ہے کہ گورنمنٹ سے کوئی لیٹر آ گیا اس کے اوپر اس کو تسلیم کر کے سائن کر کے آگے بھی. تو مجھے افسوس یہ بھی ہوا ہے کہ جس معاشرے میں یونیورسٹی کا سربراہ جو ایک استاد ہوتا ہے اپنی مرضی سے یونیورسٹی کا کو کھول بھی نہ سکے تو ایک شرم کا مقام ہے. میں سمجھتا ہوں مجھے گورنمنٹ کالج لاہور کے وہ پرنسپل یاد آ گئے جنہوں نے نواب آف کالا باغ کو کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم گورنمنٹ کالج لاہور کی دیوار کیسے گراتے. کمشنر لاہور جو ہے وہ گورنر پنجاب نواب آف کالا باغ کی فورس کے ساتھ بھی جب پرنسپل گیٹ پہ کھڑا ہوا اسٹوڈنٹ کے ساتھ تو اس دیوار کو گرا نہیں سکا. تو یہ جو وی سی ہیں اور جو سرچ کمیٹی اور ایچ ای سی ہے یہ اداروں کے سربراہ کی تقرری کے وقت ان کو چنتے وقت ان کے کلیریکل مائنڈ کو پیش نظر رکھ کے ان کو وی سی مقرر کرتے.